بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، دولت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، آپ کے مسائل کا حل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے تکلیفیں بھی دور ہوں گی، مسائل بھی حل ہوں گے، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، شروع سے دیکھ لیا، آخر سے سن لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ عمل میں نے سن لیا ہے، اب وہ اس طرح عمل کرتے ہیں اور اس طرح عمل اثر نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب اعمال اثر نہیں کرتے، وظائف اثر نہیں کرتے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل سے ہزاروں لوگوں کو لاکھپتی بنتے دیکھا ہے، ہزاروں لوگوں کی مشکلات کو حل ہوتے دیکھا ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ دولت کی تسبیح ہے، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ مال کی تسبیح ہے، رزق کی تسبیح ہے، دولت والی تسبیح بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں نا، رب کعبہ کی قسم، پھر بھی ختم نہیں کر سکیں گے، اتنا رزق میرا رب غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ ارے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہاں سے آئے گا؟ میں انہیں کہتا ہوں، چڑیاں صبح نکلتی ہیں اپنے گھونسلوں سے، کیا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے رزق آئے گا؟ اور قرآن کی اس آیت کا کہ اللہ یرزق من حیث لا یحتسب، کہ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، کیا مطلب ہے؟ اس لیے 100% گارنٹی والا عمل ہے، 100% شیورٹی والا عمل ہے، اور ایسا عمل ہے جو یقینی عمل ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ کیوں کہا؟ تو معزز سامعین کرام، یہ اس لیے کہا کہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی صورت ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، نہ شک کی گنجائش ہے نہ شبہ کی گنجائش ہے۔ جب اللہ فرمائے شک نہیں، میرا نبی فرمائے شک نہیں، میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں اس میں شک کرنے والے؟ اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر آپ نے اچھا سا کمنٹ کرنا ہے، اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو، اپنی مصیبت کو لازمی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آپ کے لیے دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے، آپ کی حاجت کو بیان کیا جا سکتا ہے رب کے سامنے، لوگ آمین کہیں گے، لوگ کہیں گے ربا اس کی مشکلات کو دور کر دے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی آمین سے ہمارے مقدر کے بند تالے کھل جائیں، ہمارے نصیب کے بند تالے کھل جائیں، ہمارا مقدر چمک اٹھے۔ تو اس لیے آپ نے لازمی اپنی بات کو شیئر کرنا ہے، اپنی ضرورت کو لازمی بیان کرنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے بعد عمل کی طرف چلتے ہیں، دولت والی تسبیح کی طرف چلتے ہیں۔ رزق سنبھال سکتے ہو تو معزز سامعین کرام یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ کیا ہے؟ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اب صدقہ کتنا کرنا ہے؟ حسب توفیق، حسب وعدہ اور حسب استطاعت۔ اس سے مجھے ایک سچا واقعہ یاد آیا کہ ہمارے ایک جاننے والے، ہمارے ایک چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، وہ کہیں پر گئے گاڑی کھڑی کر کے۔ اب گاڑی انہوں نے لاک نہیں کی، چابی بیچ میں تھی۔ معزز سامعین کرام، بیچ میں ان کا بچہ بھی تھا، چھوٹا سا بچہ۔ اب کیا ہوا کہ جو ہی کھڑی کر کے کافی دور پیچھے وہ فروٹ لینے کے لیے گئے، ایک آدمی دیکھ رہا تھا، آیا
گاڑی سٹارٹ کی اور لے کر چلا گیا۔ اب وہ بیچارہ رونے لگا، کہتے ہیں حضرت گاڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے، اس میں پیسے پڑے ہوئے تھے ان کی بھی پرواہ نہیں ہے، بچے کی پرواہ ہے، بچہ کیسے ملے گا، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا ایک عمل بتا رہا ہوں، دولت والا عمل ہے، مصائب کو دور کرنے والا عمل ہے، رزق میں برکت کرنے والا عمل ہے، مشکلات کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ تو چونکہ یہ بھی تیرے اوپر مصیبت آ گئی، مشکلات آ گئی، مصیبتیں ہیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ کہتے جلدی بتائیے۔ میں نے اسے یہ عمل بتایا، صدقے کا یہ طریقہ بھی بتایا۔ ایک دن گزرا تھا، پورا دن بھی نہیں گزرا، صبح سے لے کر شام تک، تو اللہ نے اسے اس کی گھڑی بھی واپس کر دی، اللہ نے اس کی اولاد بھی واپس کر دی، اور اس کی جو دولت گھڑی میں رکھی تھی وہ بھی میرے رب نے اسے واپس کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کہتا ہے یہ وظیفہ لازمی لوگوں تک بتاؤ، لوگوں تک شیئر کرو۔ پھر کبھی کہتا ہے یہ صدقے کی برکات ہے، کبھی کہتا ہے یہ وظائف کی برکات ہے، کبھی کہتا ہے کہ حضرت آپ سے محبت ہے تو اس وجہ سے۔ میں نے کہا نہیں، میرا رب سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، آنے والی مصیبت کو دور کرتا ہے، تکلیف کو ختم کرتا ہے، رزق میں برکت ڈالتا ہے، تو گم شدہ دولت بھی مل جائے گی۔ ہاں جی، تو صدقہ کرنا ہے 7 دن۔ پہلے دن آپ نے کچھ روپے صدقہ کرنے ہیں، دوسرے دن آپ نے کالے چنے چاٹ بنا کر ان کو اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہے، اور تیسرے دن آپ نے شربت صدقہ کرنی ہے، اور چوتھے دن آپ نے چاول وغیرہ بنا کے وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں۔ اب 4 دن ہو گئے، پھر بقیہ 3 دن اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے خالی ذہن ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ذہن میں وہی تکلیف، وہی مصیبت، وہی مشکل، نہیں، خالی ذہن ہو کر کہ یہ عمل میں نے کیا، میرا رب میری مراد کو پوری کر دے گا، میرا رب میری حاجت کو پوری کر دے گا، ایسے۔ تیسری بات، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، ہر عضو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ پھر عمل شروع کریں۔ عمل کیا ہے؟ 5 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 5 بار تلفظ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے تسمیہ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 ہی بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دولت کی تسبیح، سلام قولا من رب الرحیم، 1313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان 1 بار پڑھنی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اگر سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتے، سورہ کوثر 3 بار، اور سورہ اخلاص قل اللہ احد یہ بھی 3 بار۔ پھر 3 ہی بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ، 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، استغفار کرنے کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ 7 دن لگاتار کا یہ عمل ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، اور ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے،
لیکن ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔